میں نے گیٹ کے ساتھ دیوار پر لگی ہوئی کال بیل کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دوسرے موڑ پر کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنیاں گھومتی ہوئی نظر آئیں۔ میں نے چھمیا کا ہاتھ پکڑا اور باڑ کے پیچھے چھلانگ لگا دی۔ وہ کوئی کار تھی جو ہلکی رفتار سے آ رہی تھی، پھر وہ عین ہمارے سامنے آ کر رک گئی۔ اس کا رخ سامنے والے بنگلے کی طرف تھا۔ میں سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ جو کوئی بھی تھا اس بنگلے کا رہنے والا تھا۔ کار سے 2 مرتبہ ہارن بجایا گیا۔ کار کی اکبی بتیوں کی سرخ روشنی باڑ پر پڑ رہی تھی۔ باڑ زیادہ گھنی نہیں تھی، روشنی جھاڑیوں میں چن کر ہم پر بھی پڑ رہی تھی۔ ہم بے حس و حرکت گھاس پر لیٹے رہے۔ کار سے تیسری مرتبہ ہارن بجانے پر سامنے والے بنگلے کا گیٹ کھلا۔ کار اندر چلی گئی اور گیٹ بند ہو گیا۔ اس کے بعد بھی 3-4 منٹ تک ہم باڑ کے پیچھے گھاس پر لیٹے رہے، اور جب میں نے اٹھنا چاہا تب احساس ہوا کہ چھمیا خوف کے مارے مجھ سے لپٹی ہوئی تھی۔ عیش و عشرت کی زندگی گزارنے کی دل دادا اس قسم کی صورتحال سے غالباً پہلی مرتبہ دوچار ہوئی تھی اور خوف زدہ بھی تھی۔ میں نے اس کا کندھا تھپتھپا کر آہستگی سے اسے خود سے الگ کیا اور محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے اٹھ گیا۔ گیٹ کے پاس پہنچ کر میں نے کال بیل کا بٹن دبا دیا۔ اندر کہیں بزر بجنے کی ہلکی سی آواز سنائی دی۔ میں نے گیٹ کی درز سے اندر ایک کھڑکی کی روشنی دیکھ لی تھی اور میرا خیال تھا شانتا ابھی جاگ رہی تھی۔ میرا اندازہ درست نکلا۔ 1 منٹ بعد دروازہ کھلا اور ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ میں نے سرگوشی میں جواب دیا۔ الکا اگنیہوتری کا مہمان ناجی، جس کا تم نے علاج کیا تھا۔ مزید کچھ نہیں پوچھا گیا اور گیٹ کا ذیلی دروازہ آہستگی سے کھل گیا۔ میں چھمیا کو لے کر اندر ہو گیا۔ شانتا نے گیٹ بند کر دیا اور اشارہ کرتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ گیٹ کے اندر کی طرف ایک فلیٹ کھڑکی تھی۔ ہم اس کے قریب سے گزرتے ہوئے سامنے کھلے ہوئے دروازے میں داخل ہو گئے۔ میرے ساتھ چھمیا کو گیٹ میں داخل ہوتے دیکھا تو لیکن وہاں تاریکی میں اس پر توجہ نہیں دی تھی۔ روشنی میں آتے ہی وہ چونک گئی۔ یہ کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ اس کی وجہ آج میری جان بچی ہے، میں نے جواب دیا۔ دشمنوں کے نرغے سے مجھے یہی نکال کر لائی ہے۔ اگر یہ ساتھ نہ ہوتی تو میں یہاں تک نہ پہنچتا اور راستے میں ہی مارا جاتا۔ اس کی جان کے بھی دشمن ہو رہے ہیں، اس لیے میں اسے بھی اپنے ساتھ لے آیا ہوں۔ شانتا بڑی ناگوار سی نظروں سے چھمیا کی طرف دیکھ رہی تھی اور اس کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ جب میں بیلا کے ساتھ چھمیا کے کاٹیج پر آیا تھا تو اس نے بہت مختصر سا لباس پہن رکھا تھا۔ اس کے بعد بیلا سے نمٹنے کے چکر میں اس پر توجہ نہیں دی تھی، اور اب شانتا کو اسے گھورتا دیکھ کر مجھے بھی خیال آ رہا تھا کسی کے گھر جانے کے لیے چھمیا کا یہ لباس بالکل مناسب نہیں تھا۔ تم میرے ساتھ آؤ۔ شانتا چھمیا کو اشارہ کرتے ہوئے ایک کمرے میں گھس گئی۔ چھمیا نے میری طرف دیکھا اور کمرے میں داخل ہو گئی۔ چند منٹ بعد وہ شانتا کے ساتھ نکلی تو میرے ہونٹوں پر خفیف سی مسکراہٹ آ گئی۔ چھمیا نے ٹخنوں تک لمبی میکسی پہن رکھی تھی۔ شانتا خود بھی میکسی پہنے ہوئے تھی۔ میرا خیال ہے وہ لوگ اسی علاقے میں تمہیں تلاش کر رہے ہیں۔ کچھ دیر پہلے میں نے فائرنگ کی آواز سنی تھی۔ شانتا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ انہیں یہ شبہ نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں ہیں، میں نے جواب دیا۔ ہم جس جگہ سے بھاگے تھے وہ یہاں سے کم از کم 1 میل دور ہے۔ ہم چھپتے چھپاتے یہاں پہنچے ہیں۔ تقریباً 1 گھنٹہ پہلے الکا کا فون آیا تھا۔ شانتا بولی۔ وہ تمہارے لیے بہت پریشان تھی، میں پہلے اسے فون پر اطلاع دے دوں۔ ہم اس وقت نشست گاہ میں تھے۔ ایک طرف سٹینڈ پر ٹیلی فون بھی رکھا ہوا تھا۔ شانتا نے نمبر ملایا اور لائن ملنے پر میرے بارے میں اطلاع دینے لگی۔ پھر اس نے فون کا ریسیور میرے ہاتھ میں دیا۔ میں کچھ دیر تک الکا سے باتیں کرتا رہا، پھر شانتا کی طرف متوجہ ہو گیا۔ باقی باتیں تو بعد میں ہوں گی، پہلے ہمیں کچھ کھانے کو دو، مجھے تو بڑے زور کی بھوک لگ رہی ہے۔ رسوئی میں دیکھتی ہوں، تم لوگ اس کمرے میں بیٹھ جاؤ، میں یہاں کی بتی بجھا دوں گی کیونکہ باہر سے اس کمرے کی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ شانتا نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ میں اور چھمیا کمرے میں آ گئے۔ یہ بیڈ روم تھا۔ ایک دیوار کے ساتھ 2-3 کرسیاں بھی رکھی ہوئی تھیں۔ میں ایک کرسی پر بیٹھ گیا۔ چھمیا بھی پلنگ کی پٹی پر ٹک گئی۔ اس کے چہرے پر اب بھی خوف کے تاثرات تھے۔ آرام سے بیٹھو چھمیا، میں نے کہا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ جگہ بالکل محفوظ ہے، یہاں ہمارے لیے کوئی خطرہ نہیں۔ چھمیا اٹھ کر دوسری کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔
کلب میں میں نے اسے بتایا تھا کہ سیلانی آدمی ہوں، گھومتا گھماتا آج ہی ماؤنٹ ابو پہنچا ہوں، اور ابھی تک میں نے کہیں رہائش کا بندوبست بھی نہیں کیا، اور اب تک جو کچھ ہوا تھا وہ اس کے لیے یقیناً حیرت انگیز اور ذہن پر الجھا دینے والا تھا، خاص طور سے ہماری یہ پناہ گاہ۔ چھمیا یقیناً سوچ رہی ہوگی اگر میں اس شہر میں اجنبی ہوں تو ایک لیڈی ڈاکٹر نے اپنے گھر میں پناہ کیوں دے دی، اور شانتا سے میری باتیں اور الکا اگنیہوتری سے فون پر ہونے والی میری گفتگو نے بھی اس کے ذہن کو الجھا رکھا ہوگا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد شانتا ہمارے لیے کھانا لے آئی، آلو میتھی کی بھجیا اور گرم گرم چپاتیاں۔ بھجیا کی خوشبو سے بھوک اور چمک اٹھی۔ اس وقت کھانا کھانے میں واقعی مزہ آ رہا تھا۔ کھانے کے بعد شانتا مجھے الگ لے گئی اور صورتحال دریافت کرنے لگی۔ میں نے اسے بیلا کے بارے میں بتانا ضروری نہیں سمجھا، تاہم اسے یہ بتایا کہ بازار میں گھومتے ہوئے ایک آدمی کو مجھ پر شبہ ہو گیا تھا۔ اس سے بچنے کی کوشش میں میں مزید الجھتا چلا گیا اور کسی طرح چھمیا تک پہنچ گیا، جو مجھے بچانے کی کوشش میں خود بھی اس چکر میں پھنس گئی۔ میں نے اسے چھمیا کی اصلیت کے بارے میں بھی بتانا ضروری نہیں سمجھا۔ ٹھیک ہے، شانتا نے میرے خاموش ہونے پر کہا، میں تم لوگوں کو اوپر والے کمرے میں چھوڑ دیتی ہوں۔ صبح کا کام کرنے والی عورت آ جاتی ہے، اس نے اگر تم لوگوں کو دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ صبح مجھے بہرحال اس کا بھی بندوبست کرنا پڑے گا۔ اگر کسی کو یہاں تم لوگوں کی موجودگی کا شبہ ہو گیا تو ناگراج کے آدمی تم لوگوں کے ساتھ مجھے بھی ختم کر دیں گے۔ ڈرتی ہو؟ میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ اگر مجھے کوئی خوف ہوتا تو تمہیں اندر گھسنے ہی نہ دیتی، شانتا نے جواب دیا۔ لیکن بے خوف ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کو خاطر میں نہ لایا جائے۔ محتاط رہنا بہرحال اچھی بات ہے۔ یہ ایک 2 منزلہ بنگلہ تھا۔ اوپر جانے کے لیے زینہ بھی حال ہی میں تھا۔ اوپر بھی 3 کمرے تھے۔ کمرے میں پہنچ کر اندھیرے میں ٹٹولنے کے بعد شانتا نے پہلے کھڑکیوں کے پردے برابر کیے اور پھر روشنی والا بلب جلا دیا۔ تم لوگ یہاں سو جاؤ، کل صبح بات کریں گے، شانتا کہتے ہوئے واپس چلی گئی۔ میری وہ رات بے چینی سے ہی گزری تھی۔ چھمیا تو خوف زدہ ہونے کے باوجود بستر پر لیٹتے ہی سو گئی۔ مجھے رات کے آخری پہر تک نیند نہیں آ سکی تھی۔ رات بھر سڑک پر گاڑیوں کی بھاگ دوڑ کی آوازیں سنائی دیتی رہیں، جس کا مطلب تھا ہماری تلاش جاری تھی۔ میں اگرچہ 4 بجے کے بعد ہی سویا تھا، لیکن صبح 9 بجے شانتا کے چیخنے چلانے کی آواز سے میری آنکھ کھل گئی۔ میں کمرے کے دروازے میں کھڑے ہو کر غور سے سننے لگا۔ مجھے جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ وہ ملازمہ پر برس رہی تھی، اور پھر 1 گھنٹے بعد شانتا ہمیں نیچے لے گئی۔ تب پتہ چلا کہ شانتا کسی بات کا بہانہ بنا کر ملازمہ پر برس پڑی تھی اور اسے کام سے نکال دیا تھا۔ ہمیں ناشتہ دے کر شانتا کلینک میں چلی گئی۔ کلینک والا حصہ بالکل الگ تھلگ تھا۔ اندر سے اگرچہ دروازہ تھا مگر شانتا نے اسے بند کر دیا تھا، اور پھر اس دوران شانتا سے کچھ اور باتیں معلوم ہوئیں۔ ناگراج کے آدمی رات بھر ہمیں تلاش کرتے رہے تھے۔ چھمیا کے کاٹیج والے علاقے میں وہ لوگ زبردستی کئی گھروں میں گھس گئے تھے، اور ہمارے بارے میں پوچھنے کے لیے لوگوں سے مار پیٹ بھی کی گئی تھی۔ لوگوں کو یہ دھمکیاں بھی دی گئی تھیں کہ اگر کسی نے ہمیں پناہ دی تو اس کے گھر کو جلا کر بھسم کر دیا جائے گا۔ اس رات ہم نیچے والے ایک کمرے ہی میں سوئے تھے۔ 2 بجے کے قریب میری آنکھ کھل گئی۔ کوئی گاڑی بریکوں کی تیز چرچراہٹ کی آواز کے ساتھ بنگلے کے سامنے رکی تھی، اور پھر اس کے چند سیکنڈ بعد ہی کال بیل کی آواز گونج اٹھی۔ لگتا تھا جیسے کوئی بار بار بیل کا بٹن دبا رہا ہو۔ اس کے ساتھ ہی گیٹ بھی دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ میں اچھل کر بیٹھ گیا۔ ریوالور بھی میرے ہاتھ میں آ گیا۔ میری نیند کافور ہو چکی تھی۔ چھمیا بھی جاگ گئی۔ اس کے چہرے پر ایک دم خوف کے تاثرات پھیل گئے۔ میں کمرے سے باہر آیا تو شانتا اپنے کمرے سے نکل رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی انجانے سے خوف کے تاثرات نمایاں تھے۔ کال بیل بجانے کے ساتھ گیٹ اب بھی زور زور سے دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو رہی تھی۔ ایک انجانا سا خوف مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لینے لگا۔ گردن پر چیونٹیاں رینگتے ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ میرے ذہن میں ایک ہی خیال تھا، ان لوگوں کو شاید پتہ چل گیا تھا کہ ہم یہاں چھپے ہوئے ہیں، اور ایسے وقت پر ریڈ کیا تھا کہ بھاگنے کا موقع نہ مل سکے۔ یہاں سے بھاگنے کا واقعی کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس بنگلے کے پچھلی طرف ایک اور 2 منزلہ بنگلہ تھا۔ ایک طرف کیلنسا بنا ہوا تھا اور دوسرا دروازہ تھا جو دھڑدھڑایا جا رہا تھا۔
میں نے شانتا کی طرف دیکھا، اس کا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ چمیا بھی بستر سے اٹھ کر میرے ساتھ جڑ کر کھڑی ہوئی تھی۔ شانتا دروازے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ میں نے چمیا کو وہیں رکنے کا اشارہ کیا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا شانتا کے قریب پہنچ گیا اور دروازے کی آڑ میں کھڑا ہو گیا۔ میں چوہے کی موت نہیں مارا جانا چاہتا تھا۔ ریوالور میرے ہاتھ میں تھا، اس میں 3-4 گولیاں تھیں اور مجھے یقین تھا کہ مرنے سے پہلے 3-4 تو گرا ہی دوں گا۔ شانتا نے دروازہ کھولا اور باہر جھانکتے ہوئے پوچھا، کون ہے؟ اس کے لہجے میں ہلکی سی تھرتھراہٹ تھی۔ باہر سے کچھ کہا گیا جسے میں نہیں سن سکا۔ شانتا نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا اور باہر نکل گئی۔ میں ریوالور کے لیے دروازے کی آڑ میں کھڑا رہا۔ ایک لمحہ کو میرے ذہن میں یہ خیال بھی آیا تھا کہ ڈاکٹر شانتا نے ہمیں پھنسانے کے لیے تو کوشش نہیں کی تھی، لیکن اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا، وہ ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ شانتا کے واپس آنے میں 1 منٹ سے زیادہ نہیں لگا۔ کیا ہوا؟ کون ہے باہر؟ اس کے اندر داخل ہوتے ہی میں نے سرگوشی میں پوچھا۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی، شانتا نے بھی سرگوشی میں جواب دیا۔ میں تو سمجھی تھی اس راکشس کے آدمیوں نے حلہ بول دیا ہے، مگر یہ کنور گمبھیر سنگھ کا بیٹا ہے۔ کنور جی پر ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ تم لوگ اپنے کمرے میں جاؤ، میں گیٹ کو باہر سے تالا لگا کر چلی جاؤں گی۔ میرے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ شانتا اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ میں چمیا کو لے کر اپنے کمرے میں آ گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ ہم شانتا کے بنگلے میں 3 دن رہے اور اس دوران میں نے محسوس کیا تھا کہ یہ جگہ ہمارے لیے محفوظ نہیں تھی۔ رات کو بھی کلینک بند ہونے کے بعد بھی کوئی نہ کوئی یہاں آتا ہی رہتا تھا اور کسی بھی وقت ہمارا راز کھل سکتا تھا۔ اس لیے میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا اور شانتا کو بھی اس فیصلے سے آگاہ کر دیا۔ کہاں جاؤ گے؟ الکا کے آشرم؟ شانتا نے پوچھا۔ نہیں، میں نے نفی میں سر ہلایا۔ فی الحال وہاں جانا مناسب نہیں سمجھتا، کوئی اور جگہ دیکھنی پڑے گی۔ وہ لوگ کتوں کی طرح تمہاری بو سونگھتے پھر رہے ہیں۔ جاؤ گے کہاں؟ ایک جگہ ہے میری نظروں میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں نہیں چاہتا کہ ہماری وجہ سے تم بھی مصیبت میں پڑ جاؤ۔ وہ جگہ ہمارے لیے زیادہ محفوظ رہے گی۔ مجھے اب بھی یہ اطمینان تھا کہ بیلا کے علاوہ کوئی اور مجھے نہیں پہچانتا تھا، اور ظاہر ہے بیلا 24 گھنٹے سڑکوں پر تو نہیں گھومتی رہتی ہوگی جو مجھے دیکھ لے گی۔ ویسے ان 3 دنوں کے دوران بیلا کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی تھی۔ اس رات چمیا نے واڈکا کی آدھی بوتل اس کے پیٹ میں ہنڈیل دی تھی۔ وہ پتہ نہیں کس حال میں تھی۔ میرے لیے مسئلہ اب چمیا کا تھا۔ چمیا کو تو وہ سب لوگ پہچانتے تھے، اسے آسانی سے شناخت کیا جا سکتا تھا، لیکن بہرحال تھوڑا بہت رسک تو لینا ہی تھا۔ میں چمیا کو چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ مجھے اس کی جان پیاری تھی، بلکہ میں اس سے کام لینا چاہتا تھا۔ اس کی چھوٹی بہن ناگراج کے آدمیوں کے ہاتھوں قتل ہوئی تھی۔ وہ اپنی بہن کا انتقام لینا چاہتی تھی اور میں اس چکر میں اسے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا۔ میں اگر شہر سے نکلنا چاہتا تو میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھی۔ میرے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ ان بدماشوں کا گھیرا توڑ کر نکل سکتا تھا، مگر میں یہاں رہنا چاہتا تھا۔ الکا اگنیہوتری میری مدد کر رہی تھی۔ وہ میرے ذریعے ناگراج سے اپنے پتی کا انتقام لینا چاہتی تھی اور میں اس آڑ میں اس سازش کو بے نقاب کرنا چاہتا تھا جو راجستھان کے ان پہاڑوں میں میرے وطن کے خلاف ہو رہی تھی، جہاں سے انسانی بم تیار کر کے سرحد پار بھیجے جا رہے تھے، جو میرے شہروں میں تباہی پھیلا رہے تھے، بے گناہوں کو موت کے گھاٹ اتار رہے تھے۔ اس میں شبہ نہیں کہ میں بھی جرائم پیشہ تھا۔ پاکستان میں رہتے ہوئے قانون کی دھجیاں بکھیری تھیں۔ کئی لوگ میرے ہاتھوں مارے گئے تھے۔ میں طویل عرصہ تک نوجوان نسل کے خون میں ہیروئن کا زہر شامل کرتا رہا، لیکن میں تھا تو پاکستانی۔ پاکستان میری شناخت تھا۔ میں نے اس مٹی سے جنم لیا تھا، اس مٹی کی تاثیر تو میرے خون میں شامل تھی۔ پاکستان میں قانون شکن اور جرائم پیشہ ہونے کے باوجود اس سرزمین کی محبت کو اپنے دل سے تو نہیں نکال سکتا تھا۔ اس کی آن اور سلامتی کے لیے ہر محب وطن پاکستانی کی طرح میں بھی اپنی جان تک دینے کو تیار تھا۔ اتفاق سے میں ایک ایسی سازش سے واقف ہو گیا تھا جس نے میرے وطن اور میرے بہن بھائیوں کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رکھا تھا، اور اس گھناؤنی سازش کے واقف ہونے کے بعد میں اس سے لا تعلق تو نہیں رہ سکتا تھا۔
الکا اس سازش کے بارے میں بہت کچھ جانتی تھی اور وہ سب کچھ میں اس صورت میں معلوم کر سکتا تھا جب اس کے شوہر کا انتقام لینے کے لیے اس کی مدد کروں۔ اس کے بعد میں یہاں سے نکل جاتا۔ میں نے دوسروں کی جنگ شروع کر دی تھی، لیکن اس میں میرا بھی مفاد تھا۔ اس رات 9 بجے کے قریب ہم شانتا کے بنگلے سے نکلے۔ چھمیا نے شانتا کی ایک ساڑی پہن رکھی تھی اور میک اپ کی آڑ میں چہرے کا حلیہ کچھ اس طرح بگاڑا تھا کہ اسے پہلی نظر میں پہچان نہیں سکتا تھا۔ بالوں کا اسٹائل بھی اس نے کسی حد تک بدل لیا تھا۔ ہم دونوں شانتا کی فیٹ کار کی پچھلی سیٹ پر تھے اور شانتا نے اسٹیئرنگ سنبھال رکھا تھا۔ میں نے شانتا سے کہا تھا کہ وہ ہمیں اچال گڑھ کے علاقے میں کسی جگہ اتار دے۔ کار مختلف سڑکوں پر دوڑتی رہی۔ اچال گڑھ یہاں سے شروع ہو جاتا ہے، تمہیں کہاں جانا ہے؟ شانتا نے کار ایک سڑک پر موڑتے ہوئے کہا۔